أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا گزر جو ہے ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے بعد گری ہوئی تھی۔ اس کے باسی جو ہے وہ زمین بوس ہو چکے تھے اور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو ان کی زبان سے نکلا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس بستی والوں کو یا اس بستی کو اس کے ویران ہونے کے بعد کیسے آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ تو فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ نے اسے 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر اس کو اٹھایا۔ پھر پوچھا کم لبثت، تم کتنا عرصہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، بلکہ آپ 100 سال رہے ہیں تو اپنے طعام کو، اپنے شراب کو دیکھو کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اس کے برعکس اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں ہو چکے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے مردہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم اسے کیسے اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب وہ بالکل اللہ نے اس کے گدھے کو زندہ کر کے دکھا دیا تو فلما تبین لہ، جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ اللہ نے کیسے ایک مردہ گدھے کو زندہ کر کے دکھا دیا ہے اور مجھے بھی 100 سال موت دے کر دوبارہ اٹھا دیا ہے، اس نے کہا اعلم، اب میں جان گیا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو ہے عین الیقین، حق الیقین انداز سے جو ہے اپنے قدرتوں کا مشاہدہ کرواتا ہے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ جو ہے مردہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے کہ میں مردہ انسانوں کو زندہ کروں گا؟ آپ نے فرمایا بلا، ہاں مجھے ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، فصرهن الیک، ان کو اپنی طرف مائل کرو، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ نے ایسے کیا اور وہ پرندے جو ہے جب آپ نے ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیے اور ان کو بلایا تو وہ اس کے بعد پرندے بن کر دوڑتے چلے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو ہم کیسے جو ہے مردہ پرندوں کو زندہ کرتے ہیں، مردہ بستی کو زندہ کرتے ہیں، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی زندہ کریں گے۔ وعلم، جان لو ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب ہے، اللہ کا اقتدار جو ہے وہ زبردست ہے، حکیم، اللہ حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں پاس بعد الموت پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہمارا حساب لیا جائے گا، یوم حساب پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔